من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ میزبان ایم اے رحمان نیوز 24 کے حوالے سے اس وقت موجود ہے پینوراما شاپنگ سینٹر کے بالکل باہر، جہاں پر 14 اگست 1947 کی یاد میں آج ایک بڑی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ شہداؤں کو سلام پیش کرنے کے لیے جناب چودھری شفقت حسین صاحب جو کہ صدر ہیں پینوراما شاپنگ سینٹر کے، اور تاجروں کے مسائل کو بھی بڑی ہی باریک بینی سے دیکھتے ہیں اور ہمیشہ محب وطن ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، اور ایسے تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے ہر سال۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں چودھری شفقت صاحب جو کہ صدر ہیں پینوراما شاپنگ سینٹر سے، جن سے ہم بات کریں گے آج کے اس ایونٹ کے حوالے سے اور 14 اگست کے حوالے سے آیا وہ کیا پیغام دینے جا رہے ہیں بطور سینئر تاجر رہنما اور تاجروں کے آن اور شان۔ کا جو دن ہمارے چند لمحوں بعد ابھی 14 اگست میں ایک دن باقی ہے، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس دن کو ہمارے جو بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں، بچوں نے، بڑوں نے، ماؤں نے، بہنوں کو، ان کو ضرور یاد کرنا چاہیے اور ان کے لیے دعا گو ہونا چاہیے، مسجدوں میں نوافل ادا کرنے چاہیے، تاکہ یہ جو قربانیاں دے کے ہم نے ملک حاصل کیا، یہ ان سے پوچھا جائے، کشمیر سے پوچھا جائے، کشمیر کے مسلمانوں سے پوچھا جائے کہ آزادی کیا چیز ہے۔ ہمیں آزادی مل گئی ہمارے بڑوں کی وجہ سے، ہم اتنا اس کو یاد نہیں کر سکتے جو ہمیں ملی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی طاقت عطا فرمائے کہ ہم ان کو دعاؤں میں اور نوافل میں یاد کریں اور بھرپور طریقے سے ہم جشن آزادی کو منائیں، تاکہ زندہ قوموں کی طرح لوگ بھی جو دوسری قومیں ہمیں یاد رکھیں۔ حوالے سے میں سب دوستوں کو یہی پیغام دوں گا کہ یہ 14 اگست ہمیں اس قربانیوں کی یاد دلاتا ہے جن قربانیوں کے بعد ہمیں یہ ملک ملا تھا، اور اس عظیم مملکت کی جو بنیاد تھی وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر تھی، اور اسی کو ہمیں اپنے ذہنوں میں یاد رکھنا چاہیے اور اسی کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، اور اس ملک کی جو آزادی ہے ہماری، اس کو بھرپور طریقے سے منانا چاہیے اور اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے۔ آج جیسا کہ ابھی چودھری شفقت صاحب نے اور ماجد بٹ صاحب نے آپ سب کو آزادی کا مقصد سمجھایا کہ ہمیں یہ ملک جو ہے وہ کلمے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ حاصل کیا، اور ہمارے بزرگوں نے جو ایفرٹس کی، جو قربانیاں دیں، اور ہمیں یہ پاکستان عنایت ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفے کے طور پر۔ لیکن افسوس کہ ہم نے اپنے قول اور فعل میں تضاد کی وجہ سے یہ ملک حاصل تو کر لیا، لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح مسائل کا یہ گڑھ بن چکا ہے، اور جو حکمران بھی آئے انہوں نے اپنے اس قول کو، جس کو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے تھے، اس پہ عمل نہیں کیا۔ آج ہمیں فقدان ہے ان روایات کا، ان احکامات کا جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، کہا تھا کہ اسلام کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ تو آج اسلامی روایات جہاں اس ملک میں نہ ہونے کے برابر ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم آنے والے سیاستدانوں کو، حکمرانوں کو یہ باور کروائیں کہ اس ملک کو جس لیے حاصل کیا، یہاں پہ اسلامی قوانین رائج کیے جائیں، یہاں پہ اسلام نے جو ہمیں کہا، قرآن مجید نے جو کہا، اس کو نافذ کریں گے تو یہ بلائیں ٹلیں گی۔ یہ مہنگائی اور یہ جو حالات اس وقت پیدا ہو چکے ہیں، تمام صوبوں میں دہشت گردی پھیل چکی ہے، ایک ہی اس کا حل ہے، اور وہ حل ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے جو ملک بنا ہے، ہمیں اس پر سارے طریقے سے عمل کرنا چاہیے۔